الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، اور وہ اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار و مشرکین کے درمیان تبلیغ فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں، میری نبوت کو تسلیم کرو، اسلام کو قبول کرو۔ لیکن یہ آپ کو نبی ماننے سے ہی انکار کر دیتے تھے، اور کل کے درس میں گزرا یہاں تک کہ اس بدکاری پہ اتر آتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ بے شک تم تو مجنون نظر آتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، انکار کر دیتے تھے۔ اور بہت ساری باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ کہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرشتے آ کے ہم کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ سچے نبی ہیں؟ آپ ان کی بدعقلی کو دیکھیے کہ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، کیا کسی نبی کے امت کے پاس فرشتے آ کر کہے ہیں کہ یہ نبی ہے، ان کی بات کو تسلیم کر لو؟ جب کسی نبی کے امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پھر تم اس طرح مطالبہ کیسے کر سکتے ہو کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اگر پچھلے میں ایسا ہوا ہوتا تو بولنے کی گنجائش تھی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تو جو بولنے کی گنجائش تھی وہ بھی نہ رہی۔ اور دوسری بات، فرشتے کیوں کر آئیں گے؟ مان لیجئے، فرض کیجئے فرشتے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ فرشتے ہیں، تو کیا یہ ضروری تھا کہ وہ یہ بھی مانتے کہ یہ فرشتے ہیں؟ کیونکہ بتانے والے کون ہیں؟ یا تو نبی ہے، یا تو خود بتانے والے وہ خود فرشتے ہوں گے کہ ہم فرشتے ہیں، یا تو نبی ہوں گے کہ یہ فرشتے ہیں۔ اگر فرشتے آ بھی جاتے تو یہ کیا کہتے کہ تم فرشتے گئے، تمہارے اوپر کیا دلیل ہے؟ تمہارے اوپر کیا دلیل ہے کہ تم فرشتے ہو؟ اور کوئی دلیل لے کے آؤ، لکھا ہوا لے کے آؤ۔ جیسا کہ بعض مرتبہ کہا گیا لکھا ہوا کیوں نہیں لاتے؟ اگر لکھا ہوا بھی لاتے تو یہ کہتے کہ بھئی یہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا ہم کو؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرشتے جو ہے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کے باتوں پر جو ہے اترا کرے یا ان کی صورت کو جو ہے وہ دکھا دیا کرے۔ یہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے خادم ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 70,000 صبح اور 70,000 شام آپ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر دیتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ حاضری دیتا ہے دوبارہ اس کو حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور اپنے پروں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ سے مس کرتے ہیں، شام تک وہاں رہتے ہیں، پھر شام میں 70,000 آتے ہیں تو صبح تک رہتے ہیں،
یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے روضہ مبارکہ سے باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ باہر تشریف لائیں گے۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں 70,000 شام آتے ہیں، ان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ آیا دوبارہ اس کو حاضری کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم گناہگار ہیں، غلام ہیں آپ کے کہ جتنا چاہے اتنا حاضری ہم دے سکتے ہیں، لیکن فرشتے ایک مرتبہ آئے تو دوسری مرتبہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان آپ بتائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت بڑے بڑے فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ کی وحی لے کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں تشریف نہیں لاتے ہیں۔ یہ نبی کا مقام مرتبہ زیادہ بڑا ہے کہ فرشتے کا مقام مرتبہ زیادہ بڑا ہے؟ نبی ہے، ان کی بدعقلی دیکھیے کہ یہ نبی ہے، ان کی نبوت پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے دلیل دے کہ یہ نبی ہے۔ بڑا چھوٹے پر دلیل دیتا ہے، چھوٹا بڑے پر دلیل نہیں دیتا۔ ہاں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر فرشتے ظاہر ہوتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ فرشتے ہیں تو مانتے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے بتائے کہ آپ نبی ہیں، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ آپ فرشتے بتائیں گے، ظاہر کریں گے آپ کی نبوت پر دلیل فرشتے دیں گے۔ الٹا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے۔ تم کہو گے آج فرشتے بھیجو، کل کہو گے چٹھی بھیجو، کل کہو گے اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں نہیں کہتا ہے۔ ہم فرشتے بیکار نہیں اتارتے، لیکن یاد رکھو اتارتے ہیں، وہ اترتے ہیں تو مہلت نہیں دیتے ہیں۔ ہم اتارتے ہیں یا تو وحی کے لیے فرشتے اتارتے ہیں، یا تو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارتے ہیں، یا تو پھر عذاب کے لیے اتارتے ہیں۔ 2 مرتبہ کفار و مشرکین کے لیے 2 مرتبہ اتارتے ہیں، یا تو ان کے موت کے وقت اتارتے ہیں یا تو عذاب کے وقت اتارتے ہیں۔ جب موت آئے، جب فرشتہ ان کے پاس آیا، جب عذاب آیا، جب فرشتے ان کے پاس آئے۔ لیکن یہ جو 2 مقام ہیں، جو 2 وقت ہے، جب بھی فرشتے آتے ہیں یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ فرشتے ہیں، ہمارے سامنے ملک الموت کھڑے ہیں، عذاب جب اتر رہا ہے تو عذاب لے کے فرشتے اتر رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کو یقین ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا مُنذَرِينَ، اس وقت مہلت نہیں ہوتی۔ اب اس وقت ہم تم کو مہلت نہیں دیتے کہ ہاں یہ کہو کہ ہم ایمان لائے، اب مہلت نہیں ہے، تم نے فرشتوں کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب کوئی مہلت نہیں ہے کہ اب تمہاری بات کو تسلیم کیا جائے۔ اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں نبی کہ ایمان لاؤ، ان کو چاہیے کہ یہ کیا کرے، ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔